اگر انسان سے کوئی خطا کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر اسے سزا دی جا سکتی ہے، لیکن بے گناہوں کو سزا دینا معاشروں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کئی گناہ گار چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں، لیکن کوئی بے گناہ وہ کسی سزا کی زد میں نہ آئے۔ یہ کیسا عجیب دور ہے کہ لوگ گناہ گاروں کو چھڑوا رہے ہیں۔ دنیا کا ہر ملک، اس کا کوئی باشندہ کہیں کسی قبیح جرم میں، کسی غلطی میں، دہشت گردی میں، قتل و غارت میں ملوث ہو، وہ کہتا ہے جی ہمارا آدمی واپس کر دو، بے گناہ ہے۔ اور بعض اوقات اس کی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ مکمل مجرم ہوتا، تب بھی کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا، ہمیں واپس کر دو۔ ابھی وہ شخص جو پاکستان پر بمباری کرنے آیا تھا، ابھی نندن، ہندوستان نے کس ڈھٹائی سے مانگا اسے اور واپس لیا ہے۔ کلبھوشن کو کس ڈھٹائی سے مانگا جا رہا ہے، حالانکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ شخص ایک نہیں کئی جرائم میں ملوث ہے، اور اس نے قتل و غارت کے کئی منصوبے پاکستان میں پورے کیے اور مزید کئی منصوبوں کے جال بچھا رہا تھا۔ ریمنڈ ڈیوس یہاں آیا، اس نے دن دہاڑے پاکستانیوں کو روڈ پر گولیاں مار دیں، چلا گیا واپس۔ کرنل جوزف نام کا ایک شخص یہاں سے واپس گیا، وہ جرائم میں ملوث تھا۔ سفارتکار، ایسے لوگ جو سفارتکار بھی نہیں ہوتے، ان کے کاغذات بھی پورے نہیں ہوتے، وہ کسی کو مار دیتے ہیں، کسی پر گاڑی چڑھا دیتے ہیں، قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ممالک انہیں مانگ کر لے جاتے ہیں۔ ہماری تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، حتیٰ کہ عدالتی فیصلہ جو آیا، جو 100 صفحات کا فیصلہ، اس میں یہ لکھا گیا کہ ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ جب ایف بی آئی انہیں طلب کر رہی تھی، ان کو ڈھونڈ رہی تھی، تو یہ گرفتاری پیش نہیں کر رہی تھی رضاکارانہ طور پر۔ ایک شخص بے گناہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ کیوں گرفتاری دے؟ اور دوسری طرف انہوں نے ایک امریکی فوجی پر گن اٹھائی، یعنی اقدام قتل، ارادہ قتل، نیت قتل، حالانکہ وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ 2003 سے وہ غائب ہیں، اور 2009 میں ان کو منظر عام پر لا کر، یا 2008 میں، اور وہ جرم بنایا جاتا ہے۔ اس وقت وہ جس حال میں تھی، وہ تو اس حال میں بھی نہیں تھی کہ وہ گن اٹھا سکیں، اور کجا یہ کہ ٹرینڈ سولجرز کے سامنے ایک نہتی عورت گن چھین کر گن اٹھا لے اور گولی چلا دے، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اسے مان لیا جائے تو 20 سال اس پہ سنا دی۔ اسی طرح کی اور 2-3 بھونڈی باتیں کر کے 80 سال اس عورت کو قید کر دیا گیا۔ اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم، انہوں نے 2003 میں سب سے پہلے ان کے لیے آواز اٹھائی، 2007 اور 2008 میں انہوں نے آواز اٹھائی۔ وہ صحافی جو افغان طالبان کی قید میں رہی اور بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، مشہور زمانہ دنیا کی صحافی ہیں ایوان ریڈلے، ان کے ساتھ مل کر موجودہ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی اور قیدی نمبر 650 بگرام کی، اس کو اور اس کی مظلومیت سے دنیا کو متعارف کرانے والے یہی وزیر اعظم تھے۔ 2018 میں انہوں نے پھر ایک ٹاک شو میں یا ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم اس کی پوری ذمہ داری اٹھائیں گے، اور انہوں نے کہا اٹ از اے ٹریجڈی، یہ ایک المیہ ہے کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں سمیت غائب کر دی جاتی ہے۔ آج جب وہ وزیر اعظم ہیں اور آج وہ امریکہ جا رہے ہیں، تو یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ پچھلے 15-16 سال میں وہ آواز اٹھاتے چلے آئے ہیں، وہ اسی انداز میں مظلوم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آواز اٹھائیں۔ ہماری دعا ہے، پوری قوم کی دعا ہے، ساری امت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مظلوم و معصوم بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے، اور جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس میں اپنا کردار عطا کریں۔ www.darsequran.com